حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم نوجوان تھے، ہمارے پاس کسی چیز کی طاقت نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر روزے کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شادی زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ قتادہ نے یہ آیت کریمہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم تجھ سے پہلے کئی رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے انہیں بیویاں عطا کی اور اولادیں بھی پڑھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بغیر شادی کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر کام کرنے کو تیار تھے۔ حضرت ابو حاتم مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اور راضی ہو تو اس سے نکاح کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں کچھ ہو؟ آپ نے 3 بار یہی فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح اس کی دینداری، اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن تم دیندار سے نکاح کرنے کو لازم پکڑ لو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے دیکھ لو، کیونکہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ حضرت محمد بن حاتب جمحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام اور حلال نکاح کے درمیان فرق صرف دف بجانے اور اعلان کرنے کا ہے، یعنی نکاح کا اعلان ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، چھپ کر جو ہو وہ منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو نکاح ہے مسجدوں میں اس کا اعلان کیا کرو اور اس موقع پر دف بجایا کرو۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جس رات میری شادی ہوئی اس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر ایسے ہی بیٹھے جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہو، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی۔
اور جو ہمارے باپ دادا میں سے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ گا رہی تھی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہے جو کل ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ نہ کہو بلکہ وہی کہتی رہو جو پہلے کہہ رہی تھی، یعنی خوشی میں جو گا رہی تھی وہ گاتی رہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے پر جب کسی کو مبارکباد دیتے تو فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر، اللہ تجھے برکت عطا کرے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی ہماری اولاد کو۔ تو اگر اللہ نے ان کے درمیان اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہوگا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی میں مجھ سے شادی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی عورتوں کی رخصتی شوال میں کرنا پسند فرماتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جسم پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے ایک عورت سے کھجور کی ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں برکت عطا کرے، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے ہی کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حجی کا ولیمہ ستو اور کھجور سے کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے روز کا کھانا حق ہے، دوسرے روز کا کھانا سنت ہے اور تیسرے روز کا کھانا تو محض دکھاوا اور نمائش ہے، اور جو ریاکاری کرے گا اللہ اسے اس کی ریاکاری کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم دعوت میں آؤ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو شعیب نامی ایک شخص نے اپنے ایک گوشت فروش لڑکے کے پاس آ کر کہا، تم میرے لیے کھانا بناؤ جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ تو اس نے کھانا تیار کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اور شخص بھی چلا آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صاحب خانہ سے فرمایا، ہمارے ساتھ ایک اور شخص ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب تم نے دعوت دی تھی، اگر تم اجازت دو تو وہ بھی اندر آ جائے۔ اس نے کہا، اسے بھی اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک عورت سے شادی کی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا، نہیں، بیوہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جوان لڑکی سے شادی کر لیتے، تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں۔ میں ایسی عورت کو بیاہ کر لایا ہوں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، یعنی نکاح کے لیے لڑکی کی طرف سے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے اس کے لیے مہر ہے، اور اگر ولیوں میں جھگڑا ہو جائے تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حاکم وقت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں زناکار ہیں جو گواہوں کے بغیر خود نکاح کر لیتی ہیں، یعنی نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے، چھپ کر نکاح جائز نہیں، اور اعلان کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ نکاح پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ یہ عورتوں کے تحفظ کے لیے اسلام نے شرط رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے تشہد اور حاجت کے تشہد کو الگ الگ سکھایا۔ وہ کہتے ہیں، نماز کا تشہد یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور حاجت کا تشہد یہ ہے، ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، فمن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔
سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ ٹھہرا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے تمام خطبے جس میں تشہد نہ ہو اس ہاتھ کی طرح ہیں جس میں کوڑ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبہ یعنی ایسی عورت جس کا خاوند نہ ہو، خواہ بیوہ ہو یا مطلقہ، کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کی رضامندی حاصل کی جائے گی، اگر وہ خاموش رہی تو یہی اس کی رضامندی ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس پر زبردستی کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ بدکار ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی فزارہ کی ایک عورت نے 2 جوتی مہر پر نکاح کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو اپنی جان و مال سے 2 جوتی مہر پر راضی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو درست قرار دے دیا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتی ہوں۔ پھر وہ کافی دیر کھڑی رہی تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس میرے اس تہبند کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنا تہبند اسے دے دو گے تو تم بغیر تہبند کے رہ جاؤ گے۔
تو تم کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے عرض کیا میں کوئی چیز نہیں پا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کوئی چیز نہیں ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں، فلاں فلاں صورت یاد ہے، اور اس نے چند صورتوں کے نام لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری شادی اس عورت سے اس قرآن کے بدلے کر دی جو تمہیں یاد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی، اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی خوبصورت لونڈی ہو، وہ اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر دے، پھر اس سے نکاح کر لے، اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پہلے کتاب پر ایمان لایا ہو، پھر جب دوسری کتاب قرآن مجید آئی تو اس پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے وقت عورتوں سے متع کرنے سے اور گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ دراصل متع ایسے نکاح کو کہتے ہیں جس کی مدت 1 روز، چند روز، ماہ، سال یا کئی سال معین ہوتی ہے، جو فریقین خود طے کرتے ہیں، اور اس مدت کے اختتام پر خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے اس شرط پر کرے کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کر دے گا اور ان کے درمیان کوئی مہر مقرر نہ ہو، کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کر دے گا اور ان کے درمیان کوئی مہر مقرر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت سے شادی کی جائے اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ پہلے سے اس شخص کے نکاح میں ہو، یعنی ایک ہی وقت میں پھوپھی بھتیجی یا خالہ بانجی ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی پھوپھی پہلے سے نکاح میں ہو، یا پھوپھی سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھتیجی پہلے سے نکاح میں ہو، یا بھانجی سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی خالہ پہلے سے نکاح میں ہو، یا خالہ سے نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھانجی پہلے سے نکاح میں ہو، اور نہ نکاح کیا جائے کسی چھوٹی سے جبکہ اس کی بڑی بہن نکاح میں ہو، اور نہ بڑی بہن سے نکاح کیا جائے جبکہ چھوٹی بہن نکاح میں ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پوری کی جانے کی مستحق وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہیں حلال کی ہوں۔
یعنی حق مہر کی ادائیگی، اور اگر نکاح کے وقت کوئی اور شرط رکھی گئی ہو تو وہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی نے اسلام قبول کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ سب بھی ان کے ساتھ اسلام لے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان میں سے کسی 4 کو منتخب کر لیں۔ حضرت فیروز دیدمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو جسے تم چاہو منتخب کر لو، یعنی ایک کو رکھ لو اور دوسری کو طلاق دے دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ اوطاس کے دن کچھ عورتیں قید کیں اور ان کی قوم میں ان عورتوں کے شوہر موجود تھے۔ لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تم پر شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں سوائے اس کے کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ کوئی اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے، یعنی اگر 2 فریقین کے درمیان کوئی سودا ہو گیا ہے تو دوسرا اس سے اچھی قیمت دے کر اس سودے کو نہ ہونے دے اور خود کر لے، یہ منع ہے۔ اسی طرح نکاح کے پیغام کے بارے میں ہدایت ہے۔ حضرت ابو بکر بن ابی جہم کہتے ہیں، میں اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن دونوں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی اور نہ ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا اور نہ کھانے پینے کا، اور انہوں نے میرے لیے 10 بوری غلہ، 5 بوری جو کے اور 5 گیہوں کے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس رکھ دی۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کیا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ام شریک کے گھر میں عدت گزاروں۔ پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام شریک کے گھر مہاجرین آتے جاتے رہتے ہیں، تم ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارو، وہاں یہ بھی سہولت رہے گی کہ تم سر وغیرہ سے کپڑے اتار لو گی تو تمہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر جب تمہاری عدت پوری ہو جائے اور کوئی تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر آئے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو ابو جہل اور معاویہ نے مجھے پیغام بھیجا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تو ایسے آدمی ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں، اور ابو جہل عورتوں کے لیے سخت واقع ہوئے ہیں۔ پھر مجھے حضرت اسامہ بن زید نے پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسامہ میں مجھے بہت برکت عطا فرمائی۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ عزل کرتے تھے تو یہودیوں نے کہا زندہ درگور کرنے کی یہ ایک چھوٹی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے غلط کہا، اللہ جب اسے پیدا کرنا چاہے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ عزل برتھ کنٹرول کا پرانا طریقہ ہے، یعنی انزال باہر کرنا۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ برتھ کنٹرول کی کوشش کرنا حرام نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن اتر رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باریاں تقسیم فرماتے اور عدل فرماتے اور کہتے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس فعل پر ملامت نہ کرنا جس پر تجھے اختیار ہے اور مجھے اختیار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان 2 میں سے ایک طرف مائل ہو، وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال بعد پہلے نکاح ہی پر واپس بھیج دیا اور پھر سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو کر آیا، پھر اس کی بیوی بھی مسلمان ہو کر آ گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے ساتھ اسلام قبول کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مجھے واپس دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کو واپس دے دیا۔